کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جسم کا کچھ حصہ سو جاتا ہے، اس کے علاج میں نگاہ کریں، جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے بارے میں نگاہ کریں، اور کندھوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ یہ جتنے لوگوں کے جوڑوں میں درد ہے، کندھوں میں درد ہے، اور جب بیٹھتے ہیں ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں، میرے بھائیوں کبھی بھی دردوں کی دوائی نہ کھاؤ۔ دردوں کی دوائی میرے بھائیوں یہ درد نہیں ہے، یہ ایک علامت ہے۔ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ اس گھٹنے کو، اس جوڑ کو جو طاقت چاہیے تھی وہ طاقت نہیں مل رہی۔ جو طاقت چاہیے تھی، مثلا اس گھٹنے نے اس جسم کا وزن اٹھانا تھا، اور اس کو جو طاقت چاہیے تھی وہ طاقت مل نہیں رہی۔ اور وہ پتہ ہی کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ میدا جو ہے وہ کھانے کو صحیح ہضم نہیں کر رہا۔ میدا کھانے کو صحیح ہضم نہیں کر رہا، اور میدا خراب ہونے کی وجہ سے کھانا ہضم نہیں ہو رہا، اور اس کھانے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے جوڑوں کو جو پراپر انرجی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی۔ ہم نے کیا کیا؟ پیٹ پہلے خراب تھا، اوپر سے ہم نے ڈکلوران کھا لی، نیپروکسن کھا لی، پین کلر کھا لی۔ تو سچ بتاؤ یہ آپ کے پیٹ کو ٹھیک کرے گا یا خراب کرے گا؟ میرے بھائیوں پین کلر، اس کی مثال ایسے ہی ہے، آپ گاڑی میں جا رہے ہو، آپ کا فیول ختم ہو گیا، اور جیسے فیول ختم ہوا تو آپ کی گاڑی نے بلنک کرنا شروع کر دیا، اس میں سے آواز آئی ٹوں 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 ٹوں، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا یہ کیا سر درد ہے؟ آپ نے اس کی تار کھینچ دی۔ تو بتاؤ اس میں گاڑی میں فیول 5 لیٹر ہے، اور اس کے بعد یہ ابھی پمپ آنے والا ہے، اس کے بعد 400 کلومیٹر کے بعد پمپ آنا ہے۔ آپ نے وہ تار کھینچی، آپ نے فائدہ کیا کہ نقصان کیا؟ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے درد دیا، اس لیے دیا کہ تم اس کی جو طاقت کم ہوئی ہے اس کو بڑھا لو۔ ہم نے پین کلر کھا لیا، تو مجھے بتاؤ تم نے گھٹنے کا بھلا کیا کہ نقصان کیا؟ تھوڑے دن کے بعد وہ پھر درد ہوا، تم نے پھر گولی کھا لی۔ آپ نے فائدہ کیا کہ نقصان کیا؟ اور پھر ماشاءاللہ اس سبق پہ بندہ لگ گیا، اس پٹی پہ بندہ چڑھ گیا، اور جب درد ہوئی ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لی، کھائی۔ اور میرے بھائیوں جوڑ درد ہوں تو دوائی نہ کھاؤ، میں آپ کو آسان حل بتاتا ہوں، چٹنی کھاؤ، ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ۔ یہ کیا کرے گا؟ ادرک کیا کرے گا؟ آپ کے معدے کو جتنی بادی ہوئی ہے، جتنی گیسٹرائٹس ہوا ہے، ایسیڈیٹی ہوئی، اس کو ختم کر دے گا۔ پودینہ کیا کرے گا؟ اندر کی تذابیت کو ختم کرے گا۔ میرے بھائیوں ایک چٹنی استعمال کرو، ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ، یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے، یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ سچ بتاؤ ہمارے بڑے پہلے کھاتے نہیں تھے؟ ہر گھر میں ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ یہ جو اچار ہے، اچار یہ دوائی ہے، اچار دوائی ہے۔ جو بندہ ساری زندگی اچار کھاتا رہے اس کا بلڈ پریشر کبھی بڑھ نہیں سکتا، جو بندہ اچار کھاتا رہے اس کا کولیسٹرول بڑھ نہیں سکتا، جو بندہ اچار کھاتا رہے اس کے جوڑوں میں درد نہیں ہو سکتا، جو اچار کھاتا رہے اس کو کبھی قبض نہیں ہو سکتی، جو اچار کھاتا رہے اس کو کبھی بواسیر نہیں ہو سکتی۔ اور سچ بتاؤ ہم نے کھانا چھوڑ دیا، ساریاں بیماریاں آ گئیاں۔ تو کرنا کیا ہے میرے بھائیوں؟ اچار میں کلونجی بھی ہے اور میتھی دانہ بھی ہے، اس میں زیرہ بھی ہے، اس میں سونف بھی ہے، اس میں سرسوں کا تیل بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے جسم کو انرجی دیں گی کہ نہیں دیں گی؟ اور پہلے لوگ اپنے ہر کھانے کے ساتھ اس کو فخراً کھاتے تھے، اور آج اور سمجھتے غریب لوگ چار کھاندے ہیں، اسی تے روسٹ کھانے ہیں، اسی تے برگر کھانے ہیں، اسی تے شوارمے کھانے ہیں، تے چار کون کھاندا ہے؟ پینڈو لوگ کھاندے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اچار اور چٹنی اس کی عادت بنا لو، انشاءاللہ جتنے لوگوں کو یہ گیس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سوتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایک دوائی اور استعمال کرو، یہ دوائی میری نہیں ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ کلونجی، کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے، اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔
اور دوسرا ہے میتھی دانہ. میتھی دانہ میرے بھائیوں جتنے لوگوں کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ہے, ٹرائیگلیسرائڈز ہیں, جوڑوں کا درد ہے, یورک ایسڈ ہے, جتنی خواتین کو ان کے کوئی بھی ہارمون امبیلنس ہیں, میرے بھائیوں ان کو کلونجی میتھی دانہ کھلاؤ. اور الحمدللہ پوری دنیا میں آج یہ اللہ نے عزت دی کہ میں نے ایک ایک بندے کو کلونجی میتھی دانے پہ لگا دیا. میرے بھائیوں کلونجی اور میتھی دانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جس میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے. لینا کیسے ہے؟ اس کو 100 گرام لو, 1 چمچ مٹی کے گلاس میں بھگو دو, اس میں 2-4 قطرے لیمن کے ملاؤ, 2-4 قطرے زیتون کے ملاؤ, اور اگر شوگر نہیں ہے تو اس میں 1 چمچ گڑ بھی ملا لو. ساری رات بھیگا رہنے دو مٹی کے گلاس میں. صبح اس کو میرے بھائیوں اپنے جسم کے مطابق گرم کرو, ہلکا سا گرم کرو, چھان لو, ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیو. پھر صبح کو بھگو, رات کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیو. انشاءاللہ الرحمن جو بیماری ہے صرف سنت سمجھ کے 15 سے 20 دن پی لو, اور دیکھو فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا.